بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصیت کس کو کہتے ہیں؟ عہد یضاف الی ما بعد الموت، ایسی چیز جس کا نفاذ موت کے بعد ہو۔ جسم جو ہے جب انسان کی روح نکل جاتی ہے یہ اس کا مالک رہتا ہے؟ بولیں، جس چیز کا انسان مالک نہیں وہ صدقہ کیسے کر رہا ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی آیا نا، اس نے کہا کہ میں آج 9 سیب جو ہے صدقہ کر کے آیا ہوں۔ پوچھا وہ کیسے؟ کہتا میں نے اصل میں 1 سیب چوری کیا، میں نے چوری کر کے صدقہ کر دیا، میرے کھاتے میں 1 سیب کی چوری لکھی گئی، جب میں نے صدقہ کیا تو 10 سیبوں کا اجر لکھا گیا ہوگا تو 1 سیب سے کٹ گیا، باقی کتنے بچے؟ تو 9 سیبوں کا میں صدقہ کر کے آیا ہوں۔ تو اس کو جواب کیا دیا گیا؟ لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقہ من غلول، وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی اور دھوکے اور فراڈ کے مال کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ وہ 10 کیا، وہ 9 کیا، وہ 1 بھی قبول نہیں ہوا، چوری کی چوری رہ گئی۔ علماء امت میں اس بات میں اختلاف ہے کہ کیا هل يتصدق احد من اعضائی، کوئی شخص اپنے جسم کے کسی عضو کا صدقہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ ایک ہے زندگی میں صدقہ کرنا، ایک ہے موت کے بعد صدقہ کرنا، دونوں کا مرحلہ الگ ہے۔ صحیح الجامع کی ایک روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صدقہ کرتا ہے کسی چیز کا، جسم کے کسی حصے کا، اتنا حصہ جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ لیکن علماء امت کا یہ کہنا ہے وہ اس وقت زندہ ہوتا ہے، اللہ نے اسے جسم دیا، عطا کیا، اس وقت مالک ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا ہے کہ کتنے ایسے کیسز ہوتے ہیں، اللہ سب کی حفاظت فرمائے، کہ اپنے گھر میں سے کسی کو پرابلم بن گئی، کوئی ٹرانسپلانٹ کرانا پڑا، کوئی مسئلہ، تو ایسا ہو جاتا ہے، بلڈ بھی اسی میں آ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ فوت ہو جاتا ہے تو فوت ہونے کے بعد وہ مالک ہی نہیں رہا، اب وہ کیسے کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں بحثت علماء کی، اس پہ بھی 2 رائے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اس طرح وصیت کرنی نہیں چاہیے۔ اب زندگی میں جو کر سکتے ہیں، آپ خون بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ نیکی انسان لے لے، اور شاید کہ آپ کے علم میں ہے کہ اللہ نے جن کو صحت دی اور وہ خون دیتے ہیں تو ان کی صحت مزید اچھی ہوتی ہے۔ لیکن موت کے بعد وصیت کرنا، اس کی شروط اور تقاضوں کو دیکھنا چاہیے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اگرچہ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہتے ہیں زندگی میں ہو سکتا ہے تو موت کے بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔